السلام علیکم۔ ناول کارپڈیم بائی رابعہ خان کی یہ قسط نمبر 9 ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی لفٹ سے اوپر چلی آئی تھی۔ اسی پہر بہت سی ایکٹریسز گروہ کی صورت داخلی دروازے کی جانب بڑھتی ہوئی نظروں کے سامنے سے گزری تھیں۔ اس نے نظر انداز کر کے آگے بڑھنا چاہا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ ان میں سے جولیا اسے دیکھ چکی تھی۔ مفلر والے واقعے کے بعد اس نے سیلینا سے الگ طرح کا بیر وابستہ کر رکھا تھا۔ دیکھو تو آج ہماری ایجنسی میں کون چلا آیا ہے، سیلینا مظہر۔ پچھلے سالوں میں انہیں اتنے پروجیکٹس پر کام کرنے کا موقع دیا گیا ہے کہ اب تو ان کے پاس کسی سے بات کرنے تک کا وقت نہیں ہے۔ ساتھ ہی آج کل سیاست میں خاصی دلچسپی لے رہی ہیں یہ۔ مسکرا کر طنز کرتی جولیا کا انداز اسے بہت برا لگا تھا۔ اتنے خوبصورت چہروں کے ساتھ ایسے طنز جانے کیوں کرتی تھی یہ ایکٹریسز۔ اس نے جواب دیے بنا آگے بڑھنا چاہا، لیکن دشمن ابھی کم نہیں تھے۔ اسی قطار سے عمیرہ زاہد کی آواز بھی ابھری تھی۔ اور حلیہ ایسے اختیار کیا ہے محترمہ نے جیسے ان سے زیادہ بچہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن میں بتاتی چلوں کہ جی یہ گلابی رنگ کے لباس پہننے سے آپ 27 سے 17 سال کی نہیں ہو جائیں گی۔ اس کی چوٹ پر ایک دل فریب سا کہکا گونجا تھا۔ جولیا اور عمیرہ اسے طنز کا نشانہ بنانے کے لیے ایک ہی صف میں جا کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے ان سب کی جانب افسوس سے دیکھا تھا۔ مجھے آپ سب میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن ہمیں آپ میں خاصی دلچسپی ہے، آپ میں بھی اور آپ کی ورک لائف میں بھی اور لو لائف میں بھی۔ بس یہ بتا دو یار کہ اتنے امیر ہینڈسم مردوں کو کیسے قابو کرتی ہو۔ اور یہ والا طنز جیسے دل میں برچھی کی مانند اتر گیا تھا۔ وہ محبت جو اس نے واجد حسن سے کبھی کی تھی آج اس کے لیے خوفناک طنز ثابت ہو رہی تھی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن حلق میں بہت سی گرہیں لگ گئیں۔ اس سے ایک بھی لفظ ڈھنگ سے ادا نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں بتاتی ہوں کہ امیر لڑکوں کو کیسے پھنساتے ہیں۔ ایک جانی پہچانی سی آواز اس کے عقب سے ابھری تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی اور پھر اس کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ سائرہ اس کے سامنے کھڑی تھی، ہاتھ باندھ کر، ہمارا پیارا سا فیشن آئیکن۔ وہ اس کے سامنے سے نکل کر ان ایکٹریسز کے سامنے آئی تو لمحے بھر کو سب کا سانس خشک ہو گیا۔ وہ اس انڈسٹری کی انتہائی کامیاب اور منجھی ہوئی میک اپ آرٹسٹ تھی۔ ان سب نے اپنے پروجیکٹس میں سائرہ کے ساتھ کام کیا تھا اور پھر اس کے ہاتھ میں موجود صفائی کے بعد وہ اس کی مستقل گاہک بن گئی تھیں۔ کچھ عرصے سے وہ اپنے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گئی ہوئی تھی، لیکن اب وہ واپس آ چکی تھی اور ان سب کو یہ جان لینا چاہیے تھا کہ وہ سیلینا مظہر کی بیسٹ فرینڈ تھی، اس کی بچپن کی سہیلی۔ سب سے پہلے تو آپ کی شکلوں کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ اگر 2 کلو میک اپ کے بعد بھی آپ کا چہرہ قابل قبول لگتا ہے تو آپ امیر مردوں کو نہیں پھانس سکتی۔ ایسے خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ اس کی تیز زبان اپنے جوہر دکھا رہی تھی۔ سیلینا نے بھی اعتماد سے ہاتھ باندھے اور بالکل سائرہ کے انداز میں کھڑی ہو کر ان سب کے چہروں کو تکنے لگی۔ اور آپ جولیا جی، آپ کی حالیہ سرجری کے اثرات کیسے رہے ہیں؟ میں نے سنا تھا خاصی مہنگی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے آئی لیڈز لفٹ کروانے کی۔ اور اس نے بہت سکون سے ایک دھماکے دار انکشاف ان ایکٹریسز کے سامنے کر دیا تھا۔ سیلینا نے بھی حیران نظروں سے جولیا کا چہرہ دیکھا تھا۔ آپ نے سرجری کب کروائی؟ آپ نے تو کہا تھا آپ نیچرل بیوٹی ہیں، اور جو مساج تم نے مجھے بتایا تھا آئی لیڈز کا، وہ کیا بکواس تھی؟ سوالات کا ایک ریلا تھا جو جولیا پر ابل پڑا تھا۔ اس نے خون خوار نظروں سے سائرہ کو گھورا تو اس نے بے نیازی سے کندھے اچکا دیے۔ نیچرل بیوٹی؟ وہ ہنسی تھی، بالکل چڑیلوں کی طرح۔ سوری، لیکن اس نام کی کوئی شے نہیں ہوتی۔ سب مہنگی پروڈکٹس اور ٹریٹمنٹ کا کمال ہوتا ہے۔ اس نے ہاتھ جھلا کر کمال انداز سے کہا تھا، ساتھ بال بھی کندھے پر جھٹکے۔ مزید یہ کہ اگر دل حسد سے سیاہ پڑ چکا ہو تو یہ میک اپ پروڈکٹس بھی کام نہیں کیا کرتی۔ وہ مزے سے ساتھ ساتھ زہر میں بجھے تیر چھوڑتی جا رہی تھی۔ ان کی ہمت کیسی ہوئی سیلینا کو بلی کرنے کی؟ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ جولیا نے اسے انگشتے شہادت اٹھا کر تنبیہ کی تھی۔ سائرہ کو جیسے فرق پڑ جانا تھا۔ بالکل، شوق سے مت چھوڑے مجھے۔ اور عمیرہ جی، آپ مت بھولیں کہ آپ نشے کی حالت میں دھت میرے سیلون آئی تھی ایک دفعہ۔ CCTV فوٹیج آج تک پوری آب و تاب کے ساتھ بحفاظت رکھی ہے میرے پاس۔ اور یہ ہوا ایک اور دھماکہ۔ اس نے یقیناً ان کا ساتھ کھانے کا لائے عمل تباہ کر دیا تھا۔ وہ سب اب ملامتی نگاہوں سے عمیرہ کو تک رہی تھیں۔ عمیرہ کا چہرہ کانوں کی لوہوں تک سرخ پڑ چکا تھا۔ میرے کولیگ بتا رہے تھے کہ حال ہی میں ایک ڈائریکٹر سے لڑ پڑی تھی آپ، محض اس لیے کیونکہ اس نے آپ کو بڑی بہن کا رول دیا تھا۔ سوری، لیکن ایسے ہتھ کنڈوں سے آپ بھی 35 سال سے 25 سال کی نہیں ہو جائیں گی۔ سائرہ جیسی زبردست خاتون کے ہاتھ غلط راز لگ گئے تھے ان سب کے۔ وہ ذرا آگے آئی تو سب ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹیں۔
اگر میری دوست کو آئندہ بلی کرنے کی کوشش بھی کی تو مت بھولیے گا کہ آئندہ آپ کا پالا مجھ سے بھی پڑ سکتا ہے۔ اگر میں میک اپ سے چہرے سنوار سکتی ہوں تو ان چہروں کو بگاڑنے کا ہنر بھی بخوبی رکھتی ہوں۔ بی ویری کیئرفل یو بچز۔ کمال تنبیہ تھی وہ۔ ایکٹریسز کسی چیز سے خوف زدہ نہیں ہوتی سوائے ایک برے میک اوور کے۔ کچھ ہی لمحات میں وہ سب درمیانی ہال سے چھٹ گئی تھیں۔ سائرہ اس کی جانب گھومی اور پھر اسے کھینچ کر خود سے لگا لیا۔ اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہو سیلین؟ اب کہ اس کی آواز میں فکر تھی، سیلینا کو بھی اختیاری رونا آیا تھا۔ کتنی اکیلی ہو گئی تھی وہ سائرہ کے بغیر۔ ایسا لگتا تھا کوئی اپنا دنیا میں موجود ہی نہ ہو۔ اگلے ہی پل وہ دونوں الگ ہوئیں۔ اسی پل نچلے فلور سے تحقیقاتی ٹیم داخلی دروازے کی جانب بڑھتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں بھی چہرہ گھما کر ان کو دیکھ رہی تھیں کہ یکایک ارمان اور سائرہ کی نگاہیں متصادم ہوئیں۔ وہ اسے ایسی غیر متوقع جگہ دیکھ کر لمحے بھر کو رک گیا تھا۔ پھر اپنی ٹیم سے معاذرت کرتا وہ ان کی جانب تیزی سے بڑھا۔ یاسر نے چہرہ پھیر کر اسے دیکھا۔ سائرہ ارمغان، رائٹ؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ سائرہ جو لمحے پہلے اپنی زبان کی تیز دھار سے سب تباہ کر دینے پر تلی ہوئی تھی، اس سمے مسکرا دی۔ مسکراتے ہوئے ذرا جو گمان ہوتا اس کی زبان کا، سیلینا کبھی اسے دیکھتی کبھی ارمان کو۔ جی بالکل۔ ٹیم باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یاسر اب ارمان کی جانب چلا آ رہا تھا، پھر اس کے ساتھ آ رکا۔ ایک نگاہ تک نہیں ڈالی سیلینا پر۔ اسے ابھی پچھلی حرکت بھولی کہاں تھی۔ آپ کون ہیں اور میری دوست کو کیسے جانتے ہیں؟ سیلینا نے ہاتھ باندھ کر پوچھا تو ارمان حیران ہوا۔ سیلینا سائرہ کی دوست تھی؟ ریئلی؟ یہ میں تمہیں بتا دوں گی بعد میں۔ سائرہ نے اسے آنکھوں میں تنبیہ کر کے پیچھے کیا تھا، پھر مسکرائی۔ اس کی اگلی نگاہ ارمان کے ساتھ کھڑے باڈی گارڈ پر پھسلی تھی۔ یہی ہیں وہ سویٹ پوتے؟ اس کے پوچھنے پر جہاں سیلینا حیران ہوئی وہیں ارمان ہنس دیا۔ یاسر نے ناسمجھی سے ارمان کو دیکھا تھا۔ جی یہ وہی ہے۔ کس نے کہا کہ یہ سویٹ ہے؟ جس نے بھی کہا انتہائی غلط خبر دیا تمہیں۔ سیلینا کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ سویٹ؟ اوہ خدا، سویٹ؟ کیوں، کیا کیا اس نے تمہارے ساتھ؟ سائرہ کے ابرو لمحے بھر کو تن سے گئے، مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کوئی ایک بات ہو تو بتاؤ نا تمہیں۔ لمحے بھر کو آنکھیں شرارت سے اس کی جانب پھیری۔ وہ بغیر جنبش کے اسے سن رہا تھا۔ ہر جرم یاد ہے مجھے اس کارڈ کا، گن گن کر بدلے لوں گی اس سے۔ سویٹ؟ ہاں۔ اس نے سر جھٹکا تھا۔ کیا ان جرائم کی سرزد ہونے کے ثبوت پیش کر سکتی ہیں آپ؟ اور اس الگ طرح کے سویٹ پوتے نے پوچھ ہی لیا۔ سیلینا اس کے سوال پر گڑبڑائی تھی، پھر سنبھل کر جلدی سے بولی۔ میں وکٹم رہی ہوں، میری گواہی کافی ہوگی۔ جن کی گواہی میں ذہن عارضے کے سیشن لیے جانے کے ریکارڈ رہے ہوں، ان کی گواہیاں قابل قبول تو ہو سکتی ہیں لیکن قابل بھروسہ ہرگز بھی نہیں ہو سکتی۔ سائرہ کو سمجھ آ گیا تھا وہ کس طرز کا سویٹ تھا۔ سیلینا کو تو اس کی روانی سے چلتی زبان نے بدمزہ ہی کر دیا تھا۔ ذرا جو مذاق سمجھ لے یہ آدمی ہر وقت سنجیدہ بھوت بنا رہتا ہے، جن کہیں کا۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں ماہر نفسیات سے سیشنز لیتی ہوں؟ کیا آپ میری بغیر اجازت میرا بیک گراؤنڈ چھان رہے ہیں؟ چمک کر پوچھا، لیکن وہ یاسر ہی کیا جو متاثر ہو جائے۔ غالباً کل رات انتہائی خوشگوار ملاقات ہوئی تھی آپ کے ماہر نفسیات سے میری۔ اور وہ اس کے جواب پر بھونج کی رہ گئی تھی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ کیا یہ تمہیں زیادہ تنگ کرتا ہے؟ سائرہ نے ابرو اسی انداز سے تان کر پوچھا تھا۔ اسی پل ارمان نے ہاتھ اٹھا دیے۔ اس سے پہلے کہ یہ زبانی لڑائی جنگ عظیم میں تبدیل ہو جاتی، اسے درمیان میں آنا ہی پڑا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہاں تھوڑا کڑوا ضرور ہے یہ، لیکن دل کا برا نہیں ہے، اور اس بات پر سیلینا بھی متفق ہے ہم سے۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہی ان کی آنکھوں کے پیارا ہونے کا اعتراف بھی کر چکی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو پوچھ سکتی ہیں ان سے۔ اور اب رنگ پھک ہونے کی باری سیلینا کی تھی۔ یاسر نے اس حوالے پر ناگواری سے ارمان کو دیکھا تھا، پھر اسے بازو سے پکڑ کر باہر کی جانب گھسیٹا۔ ہم پھر ملیں گے، ان دو عجیب لوگوں کے ساتھ ہمارا ملنا ممکن نہیں۔ ہم پھر ملیں گے، ان دو عجیب لوگوں کے ساتھ ہمارا ملنا ممکن نہیں۔ وہ دور جاتا ہوا ہانک لگا رہا تھا۔ یاسر اسے باہر کی جانب گھسیٹ رہا تھا، پھر اسے ایجنسی کے داخلی دروازے کے باہر لا کر پھینک دیا۔ وہ ہنستا ہوا اپنی ٹیم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ اندر چلا آیا، سیلینا پر ایک نگاہ غلط ڈالے بغیر لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دونوں اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھیں۔ پھر سائرہ نے بھی سیلینا کو بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹا۔ تم چلو، تمہیں مجھے بہت ساری باتیں بتانی ہیں۔ یہ پیاری آنکھوں والے گارڈ کا کیا سین ہے؟ ساتھ ساتھ وہ اس سے پوچھ بھی رہی تھی۔ سیلینا کو یاسر کا تپا ہوا چہرہ دیکھ کر بہت مزہ آیا تھا۔ اوف، غصے میں تو وہ اور بھی کیوٹ لگتا تھا۔ ایک منٹ، کیوٹ؟ اسے اپنے الفاظ کے انتخاب پر لمحے بھر کو حیرت ہوئی تھی۔ کیا ایک کثرتی جسم کا لمبا سا مرد کیوٹ لگ سکتا ہے؟ شاید نہیں، یا شاید ہاں۔
اس نے رات کے گہرے ہوتے پہر میں کار سبزہ زار پر روکی اور پھر باہر نکل آیا۔ دادا کا سفید محل ویسے ہی استیدہ تھا، ٹھنڈا، پرسکون اور خوبصورت۔ کار کی چابی ہاتھ میں لیے وہ آگے بڑھایا۔ رات خاصی گہری ہو گئی تھی، شاید سردار سونے چلے گئے تھے، اس لیے اسے گھر کچھ زیادہ ہی خاموش محسوس ہوا۔ لکڑی کے یخ فرش پر وہ ذرا آگے بڑھا، لیکن پھر لاؤنج کی جلتی بتی دیکھ کر چونکا۔ کیا دادا اس وقت جاگ رہے تھے؟ اس نے سوچ کر جیسے ہی اندر قدم رکھا تو ٹھٹک سا گیا۔ سردار ایک جانب صوفے پر براجمان تھے اور ان کے عین سامنے صوفے پر کوئی عورت بیٹھی تھی۔ اس عورت کی اس کی جانب پشت تھی، لیکن وہ اس موجودگی اور گدی تک آتے ان گہرے سرخ بالوں کی پہچان رکھتا تھا۔ سردار کی نگاہ بے ساختہ اس پر پڑی تو اسی پہر سلطانہ نے بھی اس کی موجودگی محسوس کر کے گردن پھیری۔ وہ رات کی اس پہر ان کی توقع ہرگز نہیں کر رہا تھا۔ یاسر، تم آ گئے بیٹا، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ وہ زور سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے اس کی آواز میں ہلکی سی نمی محسوس ہوئی تھی۔ دادا اب کے اس کا چہرہ محتاط نگاہوں سے تک رہے تھے۔ وہ اسے جانتے تھے، وہ سلطانہ کو ناپسند کرتا تھا۔ اس نے ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی اور آگے بڑھایا، پھر اسی خاموشی سے سردار کے ساتھ آ بیٹھا۔ سلطانہ اس کا ٹھنڈا انداز دیکھ کر چپ سی ہو گئی تھی۔ تم نے کہا تھا تم آؤ گے۔ پرشکوہ لہجہ، ناراض انداز، وہ اسے دیکھتا رہا۔ سردار اسی پل اٹھ گئے تھے، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا دبایا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ میں نے آپ سے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ اس کی آواز پہلی بار ابھری، بالکل خالی سی آواز، جیسے دور دیواروں سے پلٹ کر واپس آ رہی ہو۔ سلطانہ جلدی سے مسکرائی، اسے کسی بھی طرح اس گفتگو کو طول دینا تھا۔ ہماری پچھلی دفعہ ملاقات نہیں ہو سکی تھی بیٹا۔ میں آپ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے صاف گوئی سے کہا تو سامنے بیٹھی عورت کا رنگ زرد ہوا۔ تم اپنی ماں کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں نے تمہارے لیے یہ انڈسٹری جوائن کی تھی یاسر، تمہارے بہتر مستقبل اور تابناک کامیابیوں کے لیے۔ تمہاری زندگی میں ہوئے نقصان صرف تمہارے نہیں تھے، وہ میرے لیے بھی بھاری نقصان تھے، لیکن میں نے تو کبھی تمہیں مورد الزام نہیں ٹھہرایا۔ میں نے تو کبھی تمہیں قسمت کی کارکردگی کا الزام نہیں دیا بیٹا۔ پھر تم اپنی ماں کے لیے اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہو؟ اس کا حلق خشک ہو گیا تھا، وہ جیسے بولتے بولتے ہانپنے لگی تھی۔ وہ ویسے ہی بیٹھا رہا، مردہ آنکھیں لیے۔ تمہارے باپ کی جدائی میرے لیے بھی ایک کٹھن مرحلہ تھی۔ اس کے جانے کے بعد زندگی میرے لیے بھی اتنی ہی عذاب تھی جتنی کہ تمہارے لیے۔ ہم دونوں اس سفر کی اذیت میں ساتھ تھے، پھر کیوں تم نے اپنے راستے مجھ سے جدا کر لیے؟ کیوں تم نے مجھے چھوڑ دیا؟ ایک آنسو ٹوٹ کر رخسار پر ڈھلکا، وہ ویسے ہی بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھیں ہر لمحہ سرخ ہوتی جا رہی تھیں۔ میں بھی اس دنیا میں اتنی ہی اکیلی ہوں جتنے کہ تم ہو۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ میں تمہارے بغیر مزید ایک پل زندہ نہیں رہ سکتی یاسر، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ وہ اب باقاعدہ رونے لگی تھی۔ وہ ویسے ہی بیٹھا رہا، اس کا تنفس تیز ہو رہا تھا، آنکھیں گلابی ہو کر درد کرنے لگی تھیں۔ مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ بے تاثر سے لہجے پر سلطانہ کو لگا وہ مزید اس کی سنگ دلی برداشت نہیں کر پائے گی۔ اسے لگا وہ کسی بھی لمحے ڈھہ جائے گی۔ میں تم سے معافی مانگتی ہوں، میں تم سے اپنے ہر عمل کی معافی مانگتی ہوں، مجھے ایسے مت ٹھکراؤ، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ لاؤنج میں سسکیاں گونجنے لگیں۔ سردار اپنے کمرے کے دروازے سے لگے بے بسی سے آنسو صاف کر رہے تھے۔ میں آپ کو معاف کر چکا ہوں، لیکن میں آپ کو کبھی پسند نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو شدید ناپسند کرتا تھا، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ بہتر یہی ہوگا کہ اپنا اور میرا وقت ضائع کیے بغیر الگ راستوں پر خاموشی سے زندگی گزار لی جائے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سلطانہ اس کے ساتھ ہی اٹھی تھی، پھر اس کی جانب تیزی سے بڑھی۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی، وہ ایسے نہیں جا سکتا تھا۔ نہیں، تم آج ایسے ادھوری بات کر کے نہیں جا سکتے، تمہیں آج سب کچھ کلیئر کرنا ہوگا۔ میں مزید اس اذیت کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتی یاسر، وہ چلائی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑایا، پھر اسے روکنے کے باوجود بھی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ تم ایسے نہیں جا سکتے، وہ داخلی دروازے میں ٹھہر کر چلائی تھی، لیکن وہ نہیں سن رہا تھا۔ وہ گاڑی میں واپس بیٹھ گیا تھا، شاید وہ اب کہیں جا رہا تھا۔ سردار بھی کمرے کا دروازہ کھولے اسے روکنے باہر چلے آئے تھے، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ وہ جا چکا تھا، وہ اب کہیں بہت دور جا رہا تھا۔ اسے یاد تھا کہ وہ بمشکل 8 سال کا تھا جب وہ دادا کے ساتھ آ کر اس گھر میں رہنے لگے تھے۔ اس کی ماں خوبصورت تھی اور باپ وجیح۔ بابا کا کاروبار دیوالیہ ہوا تو ساری زندگی کی مصیبتیں ان کے سروں پر آ پڑیں۔
ان کا گھر، سواری اور ہر وہ شے جو قیمتی تصور کی جا سکتی تھی دیوالیہ ہوتے کاروبار نے نگل لی۔ ان دنوں کی تکلیف بہت زیادہ گہری تھی۔ ماں اور بابا کے بڑھتے جھگڑوں سے بھاگ کر وہ دادا کی چھت پر چلا آتا تھا۔ تب دادی بھی حیات تھی، ماں اور دادی کی کبھی نہیں بنی۔ گھر میں چک چک روز کا معمول بن گئی۔ اسے اپنا اسکول چھوڑنا پڑا، اپنی پڑھائی کو خیر آباد کہنا پڑا۔ دادا کی زمینیں موجود تھیں لیکن ان پر بہت سے دشمن قابض تھے۔ کئی سال عدالت میں کیس چلتا رہا اور سردار کی کمر جھکتی چلی گئی۔ وہ جب کیمبرج میں استاد رہے تب گاؤں میں زمینیں سنبھالنے والے ٹھیکیدار کی غداری پر ان کی زمینیں دوسروں کے قبضے میں آ گئیں۔ دادا کو اپنا آبائی گھر بچانے کے لیے واپس آنا پڑا۔ بابا کو پڑھائی میں کبھی دلچسپی رہی نہیں تھی، وہ کاروباری انسان تھے، لیکن ان کا کاروبار زندگی کی دوڑ میں کہیں پیچھے ہی دم توڑ کر بہت سی زندگیاں سالم نکل گیا۔ وہ خاموش ہوتا جا رہا تھا، بولتا وہ پہلے بھی نہیں تھا، لیکن اب زندگی تھی کہ الفاظ تک سینچ رہی تھی۔ بابا دیوالیہ ہوتے ہی دادا کے گھر آ بسے، وہ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے تھے۔ دادا نے زندگی بھر کمایا پیسہ اب زمینیں واپس لینے پر صرف کر دیا تھا۔ عدالتوں میں رواں کیسز اور وکلا کی بھاری فیسیں دادا کو اپنی جیب سے بھرنی پڑیں۔ انہی دنوں سلطانہ کو انڈسٹری سے کام سے رول کی آفر آئی تو وہ بابا کی بغیر اجازت آڈیشن دے آئیں۔ دن پھر گئے اور راتیں بدل گئیں۔ خفیہ آڈیشن جلد ہی منظر عام پر آ گیا اور اس کی زندگی مزید خاموش ہوتی گئی۔ والدین کے بڑھتے جھگڑوں نے اس کا دل سیاہ کر دیا تھا، وہ ازحد خاموش ہوتا گیا۔ اس کے دوست، اسکول، زندگی کہیں بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ وہ اندھیر ہوتی سڑک پر بغیر کسی نشاندہی کے چلتا رہتا تھا۔ ماں ایکٹریس بن گئیں، بابا سے بات کرنا ترک کر دیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ تک دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، اور وہ محض ان دونوں کے چہرے تک رہا ہوتا تھا، بالکل خاموشی سے۔ وہ انہیں ایک ساتھ خوش دیکھنا چاہتا تھا، بالکل دادی اور دادا کی طرح، بالکل اپنے دوستوں کے والدین کی طرح۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے اندر پلتی خاموشیوں کو بیان کرنا چاہتا تھا۔ وہ انہیں ایک ساتھ ہنستا دیکھنے کے لیے ترس گیا تھا۔ اس کی ماں ٹی وی شوز پر کہکے لگا کر ہنسا کرتی تو اس کے دل کا خلا مزید گہرا ہو جاتا۔ وہ اور بابا ایک دوسرے سے نگاہیں چرا کر ٹی وی کا چینل تبدیل کر لیا کرتے۔ دادا کی زمینوں کا مسئلہ حل ہونے تک اس کی زندگی کہیں بہت آگے نکل گئی تھی۔ ماں اب ایک کامیاب ایکٹریس گردانی جاتی تھی۔ وہ سب کچھ تھی جو ایک عورت میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، اچھے اطوار رکھتی تھی، اب تو معاشرے میں ایک بلند مقام بھی رکھنے لگی تھی۔ بس وہ ایک اچھی ماں ثابت نہیں ہو سکی تھی۔ اس کا داخلہ اسکول میں دوبارہ ہو گیا تھا۔ بابا سردار کے دیے گئے پیسوں پر اپنا کاروبار دوبارہ جمانے کی کوشش میں جٹ گئے۔ سلطانہ اس کی پڑھائی کا خرچہ اٹھانے لگی۔ گھر سے غربت تو ختم ہو گئی، لیکن جو گہری خلیج رشتوں کے درمیان حائل ہو چکی تھی وہ کیسے ختم کی جا سکتی تھی؟ اس نے بولنا چھوڑ دیا، بس برائے نام بات کیا کرتا۔ سردار سے بہت لگاؤ تھا اسے، لیکن ان سے بھی عجیب خاموشی والا تعلق تھا۔ وہ دونوں گھنٹوں خاموش بیٹھ کر گزار سکتے تھے۔ بابا سے اس کا تعلق قدرے بہتر تھا۔ وہ جب کبھی نفرت سے ماں کو ٹی وی پر دیکھ کر چینل تبدیل کرنے لگتا تو وہ اسے ٹوک دیتے۔ پھر رات کے کسی پہر اس کے کمرے میں داخل ہو کر اس کے بال سہلاتے ہوئے کئی نصیحتیں کر جاتے۔ وہ اس نرم آواز میں کی گئی نصیحتوں کو آج تک نہیں بھلا سکا تھا۔ تمہیں اپنی ماں سے نفرت نہیں کرنی یاسر، تمہیں میرے اور اس کے جھگڑوں میں اپنا اور اپنی ماں کا تعلق تباہ نہیں کرنا۔ وہ ایک اچھی عورت ہے، صرف تمہارے بہتر مستقبل کے لیے ٹی وی پر بلا وجہ ہنستی ہے۔ اس سے نفرت نہیں کرنی ہے بیٹا، ماؤں سے نفرت نہیں کیا کرتے۔ وہ اس کا سر چومتے اور اٹھ جاتے۔ ساری رات پھر وہ سو نہیں سکتا، اس کا دل تکلیف سے بھینچے لگتا اور آنکھیں گرم آنسو بہانے لگتیں۔ سب بظاہر ٹھیک تھا، لیکن گھرانے کی جڑیں سڑ گئی تھیں۔ اندر کا تعفن اس کے اندر بھرتا جا رہا تھا۔ وہ سانس لیتا تو اس سے سانس نہیں لیا جاتا۔ اسے اس چھوٹی سی عمر میں خوشی کا نام نہیں پتہ تھا، لیکن وہ خوش ہونا چاہتا تھا۔ کیا اس نے زندگی سے بہت زیادہ حصہ مانگ لیا تھا؟ وہ سوچتا اور جاگتا رہتا۔ سلطانہ اور بابا اسے الگ الگ محبتوں سے نوازتے رہے۔ وہ انہیں کہنا چاہتا تھا کہ ان کی جدا محبتیں اسے اندر سے ختم کر رہی ہیں۔ وہ ان کی مشترکہ محبت چاہتا تھا، لیکن پھر وہ یہ سب کہہ نہیں سکا۔ وہ یہ سب کبھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ اسکول میں داخلے کے بعد اس کی زندگی میں ایک اور مسئلہ شروع ہوا۔ وہ ایک ایکٹریس کا بیٹا تھا اور ایکٹریس کا کردار اس معاشرے کی نگاہ میں ہمیشہ مشکوک تھا۔ اس کے اسکول میں بچے اسے بات کرنے سے کتراتے تھے۔ ان کی نگاہوں میں اپنے لیے تحقیر دیکھ کر اسے لگتا وہ زندہ ہی مار دیا گیا ہے۔ گھر کی زندگی کے ساتھ اسکول کی زندگی بھی ابدی جہنم ثابت ہوئی۔ دوست نہیں مل سکے، اس کی خاموشی گہری ہو گئی۔ زندگی اسی رفتار سے گزرتی رہی۔ دادا اور دادی اسی سال حج پر چلے گئے اور سلطان اپنی فلم کے لیے ایک دوسرے ملک۔ وہ اور بابا گھر میں تنہا رہ گئے۔ وہ بابا کے ساتھ گھنٹوں گاؤں کی پگڈنڈیوں پر چلتا رہتا تھا۔
ان کی گفتگو برائے نام تھی، زیادہ تر بابا ہی گفتگو کیا کرتے اور وہ سنتا رہتا۔ وہ اچھے انسان تھے، اس کے لیے وہ ایک عظیم انسان تھے، بس زندگی نے انہیں بہت تلخ بنا دیا تھا۔ ایک رات وہ ڈر کر اٹھا اور پھر تیزی سے ان کے کمرے کی جانب بھاگا۔ وہ اکثر خوابوں سے ڈر کر اٹھتا تھا۔ بابا نے ساری رات اسے اپنے سینے سے لگائے رکھا تھا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ وہ زندگی میں کب اتنا پرسکون سویا تھا۔ بابا کی آغوش کا نرم گرم سا احساس جیسے اس کے اندر جمی برف کو پگھلا گیا تھا۔ اگلی رات وہ ان کے کمرے میں تکیہ لیے پھر سے کھڑا تھا۔ بابا نے اسے دیکھا اور پھر ہنس دیے۔ اپنے ہاتھ اس کے لیے وا کیے تو وہ بھاگ کر ان میں سمٹ گیا۔ وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا، وہ بس ان کی نرم گرم سی آغوش کا دیوانہ ہوتا جا رہا تھا۔ ماں کی محبت کا خلا وہ باپ کی محبت سے بھرنے کی کوشش میں ہلکان ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ہر رات ایسا ہی ہونے لگا۔ اسے لگا وہ اب بابا کے بغیر کبھی نہیں سو سکے گا۔ ناشتے پر وہ اسے کہانیاں سناتے، محبت سے کھلا رہے ہوتے تھے اور وہ کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر کھا رہا ہوتا تھا۔ اس کی زندگی جیسے بابا کے گرد گھومنے لگی تھی۔ بابا ایک دائرہ تھے جس میں وہ چکر کاٹتا جا رہا تھا۔ ایک رات بابا لاؤنج ہی میں تھک ہار کر سو گئے تو وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں گیا، بیڈ پر رکھی چادر اٹھائی اور پھر اسے لکڑی کے فرش پر گھسیٹتا ہوا لاؤنج تک لایا۔ اب وہ ان پر چادر ڈال رہا تھا، پھر وہ ان کے سامنے اکڑوں بیٹھا انہیں چپ چاپ دیکھتا رہا۔ اسے اسی پل احساس ہوا تھا کہ وہ بابا سے دیوانگی کی حد تک محبت کیا کرتا تھا۔ وہ ان کی آغوش، ان کی محبت، ان کی نرمی کا دیوانہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسے زندگی سے جیسے مزید کچھ درکار نہیں تھا۔ سلطانہ کی واپسی طویل اختیار کرتی گئی۔ وہ اسے ہفتے میں 2 بار فون کر لیتی۔ وہ چپ چاپ اس کی رودات سنتا اور فون رکھ دیتا۔ وہ ساری رات وہ بابا کی آغوش میں سسکتا رہتا تھا۔ وہ سلطانہ کی محبت کے لیے تڑپتا تھا۔ بابا اسے سمجھتے تھے، اس لیے بال سہلا کر اسے سلانے کی کوشش کرتے رہتے اور وہ واقعتاً سو جاتا۔ لیکن پھر اس کی زندگی میں ایک بھونچال سوارد ہوا۔ اس نے بابا کو کھو دیا۔ یاسر عالم نے اپنے باپ کو ایک رات ایک خوفناک حادثے میں کھو دیا تھا۔ اس کی کار جانے سڑک کے کون سے اطراف میں کھڑی تھی، اس کی ساکت پلکیں درد کرنے لگیں۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، منظر دھندلا ہوتا گیا۔ ہسپتال کے اس ٹھنڈے فرش کی اذیت اسے آج تک اپنے پیروں میں محسوس ہوتی تھی۔ اس نے سلطانہ کو فون کیا، اسے بتایا کہ بابا بہت بیمار ہیں، اسے بتایا کہ وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا اس سرد دنیا میں برف بنتا جا رہا ہے، لیکن وہ اس کی پکار پر راضی نہ ہوئی۔ اب تمہارا باپ کون سے ڈرامے کر رہا ہے یاسر؟ میں یوں اچانک نہیں آ سکتی بیٹا۔ اسے لگا کسی نے اس کے وجود کو چھلنی کر دیا ہو۔ ڈرامہ؟ اس کی ماں کو بابا کا خوفناک حادثہ ڈرامہ لگ رہا تھا۔ اس نے فون رکھ دیا، اسے مزید کوئی بات نہیں کرنی تھی۔ وہ بابا کے پاس چلا آیا، وہ گہری بے ہوشی کی زد میں تھے۔ آپریٹر مشین کی بیپ بیپ آواز جیسی اس کی سماعت پر کسی بھاری ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھی۔ اس نے بابا کا ہاتھ چھوا، وہ یخ تھا۔ اس ہاتھ کی ٹھنڈک جیسے اس کے وجود کے اندر تک پھیل گئی تھی۔ بابا، اس نے پکارا، جواب ندارت۔ وہ جو کبھی انہیں مخاطب نہیں کیا کرتا تھا، اب پاگلوں کی طرح انہیں پکار رہا تھا۔ وہ جواب دینے سے قاصر رہے۔ اس کے قدموں سے جان سلب ہوتی جا رہی تھی۔ یکایک ڈاکٹرز کی ٹیم اندر داخل ہوئی۔ بابا کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، انہیں شاکس دیے گئے۔ وہ پتھرئی آنکھوں سے ان کے وجود کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے دیکھا کہ کوئی ڈاکٹر اس کی جانب بڑھ رہا ہے۔ وہ اب اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ رہا تھا۔ اسے لگا وہ کچھ ایسا سننے والا جس کے بعد وہ کچھ بھی سننے کے قابل نہیں رہے گا۔ بیٹا، آپ کے بابا از نو مور۔ بابا از نو مور۔ اسے انگریزی آتی تھی اور اس جملے کو سن کر جو اذیت اس کا احاطہ کرنے لگی تھی، اس کا بیان ہر حد سے باہر تھا۔ وہ بابا کے ساتھ ایمبولینس میں اپنے گھر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسے یاد تھا کہ دادا کو انتقال کی خبر دے دی گئی تھی، وہ وہاں سے نکل گئے تھے۔ دادا نے زمینوں پر کام کرتے ٹھیکیداروں سے بابا کی میت سنبھالنے کو کہا۔ کچھ انجان لوگ اس کے گھر میں پہلے سے موجود تھے، وہ اب اسے خود سے لگائے تسلی دے رہے تھے، لیکن وہ ہسپتال میں ہی کہیں بابا کے ساتھ ختم ہو گیا تھا، وہ ان کے ساتھ ہی کہیں کھو گیا تھا۔ اور اس رات وہ بابا کے بستر پر دراز زور زور سے رویا تھا۔ اس نے بستر کے ہر حصے کو سونگھ کر بابا کی خوشبو اپنے اندر اتار لینی چاہی۔ اسے لگا اب وہ کبھی چین سے نہیں سو سکے گا، کبھی بھی نہیں۔ سلطانہ واپس آ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں اس قدر پتھرا گئی تھیں کہ مردہ محسوس ہونے لگیں۔ دادا اور دادی بھی آ گئے تھے، بس بابا ہی نہیں آ سکے تھے۔ اس نے ہر ایک سے چہرہ پھیر لیا، اسے ہر ایک وجود سے نفرت ہو رہی تھی۔ جنازہ پڑھ لیا گیا، دادا اور دادی مزید بوڑھے ہو گئے، ماں اپنے کام پر دوبارہ لگ گئی۔ وہ ان سے کوئی بات نہیں کیا کرتا تھا، وہ اس کی توجہ کے لیے تڑپتی رہتی، تب بھی وہ اس پر ایک نگاہ تک ڈالنا گوارا نہیں کیا کرتا تھا۔
اس کے لیے وہ مر چکی تھی۔ وہ بڑا ہوتا گیا، تلخ ہوتا گیا، ظالم حد تک صاحب کو اور حقیقت پسند ہوتا گیا۔ اسکول پار ہوا اور وہ کالج میں آ گیا۔ پڑھائی کی جانب اس کا رجحان خاصا گہرا تھا۔ انہی دنوں اسے ارمان ملا۔ باقی لوگ اس کی ماں کے پیشے کے باعث اسے مکروہ گردانتے تھے، لیکن ارمان کو ان فضولیات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اس سے بالکل الٹ تھا، باتونی، تلخ تو بالکل نہیں، دل کھول کر ہنسنے والا اور خوش رہنے والا۔ اس سے پہلے پہل تو اس کے وجود سے کوفت ہوتی، لیکن پھر وہ اس کا عادی ہوتا گیا۔ وہ اس کی باتوں کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے ماں سے بالکل ملنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اب شہر میں اپنے وسیع و عریض بنگلے میں رہا کرتی تھیں۔ ایک رات وہ شوٹ سے واپس لوٹی تو وہ اس کے گھر میں موجود تھا۔ اس کی ماں اس رات نشے میں دھت تھی اور اسے گھر لانے والا فرد اس کے نشے میں ہونے پر فائدہ اٹھانے والا تھا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ وہ جو دادا کے اصرار پر سلطانہ سے ملنے آیا تھا، اب اس مرد کو مار رہا تھا۔ اس نے اس ایک آدمی پر گھر کی ساری چیزیں جیسے الٹتی تھیں۔ وہ اپنی ماں سے نفرت کرتا تھا، بہت زیادہ، لیکن وہ کسی جانور کے حوالے اسے نہیں کر سکتا تھا۔ اگلی صبح معاملہ کھلا تو معلوم ہوا کہ اس کی ماں کو بغیر مطلع کیے نشاور مشروبات پلائے گئے تھے تاکہ اس کے تابناک حال پر ایک داغ ملا جا سکے۔ اس کے دل میں اس رات کے بعد جیسے ایک پھانس سی کھپ گئی تھی۔ وہ اپنی ماں سے جتنی بھی نفرت کر لیتا، لیکن وہ اسے ہر خطرے سے بچا لینا چاہتا تھا۔ ارمان اور اس نے بار کا ایگزام ایک ساتھ کلیئر کیا، لیکن پھر وہ جاسوس نہیں بن سکا۔ وہ ڈیٹیکٹیو نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ ماں ہی کے توسط سے ایک ایجنسی چلایا تھا اور پھر یہیں اسے حنیفہ ملے تھے، جو اس کی آنے والی زندگی میں ایک بہت بڑے مددگار ثابت ہوئے تھے۔ اس نے ایجنسی سے ٹریننگ حاصل کی اور باڈی گارڈ بن گیا، محض اس لیے کہ مزید کوئی ایکٹریس کسی نشے میں دھت وحشی کا نشانہ نہ بن جائے، صرف اس لیے کہ وہ ایک ایسا محافظ ثابت ہو سکے جس پر بابا کو فخر ہو، اور صرف اس لیے اس نے اسی پل اگنیشن میں چابی گھمائی اور گاڑی آگے بڑھا دی، تاکہ وہ قیامت کے دن ان سے کہہ سکے کہ انتہائی نفرت کے باوجود بھی وہ اپنے مرد ہونے کی ذمہ داریوں سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا تھا، کیونکہ وہ بابا کا بیٹا تھا، ان کا سب سے پیارا بیٹا۔ ایک ہفتہ بالکل خاموشی سے گزر گیا تھا۔ سیلینا اپنے فوٹو شوٹس میں مصروف رہی تھی۔ حال ہی میں اسے ایک فیشن پریڈ کی ماڈلنگ کی بھی آفر آئی تھی۔ پیسے اچھے تھے اور وقت کا اتنا ضیاع بھی نہیں ہو رہا تھا، تو اس نے حامی بھرنے ہی میں عافیت جانی۔ ظاہر جب سے اسے گارڈ کرنے لگا تھا تب سے کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا تھا۔ وہ بغیر کسی خوف کے زینوں اور لفٹ سے سفر کر لیا کرتی تھی۔ ہاں، البتہ ایک ہفتے سے اس نے یاسر کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایجنسی میں بھی اسے نہیں دیکھا تھا، شاید اس کی مصروفیت بڑھ گئی تھی۔ اگلے دن وہ فیشن شو کی تیاری کے لیے عین وقت پر آ پہنچی۔ وہاں پر موجود میک اپ آرٹسٹ نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اپنے لیے پچھلا پروٹوکول دیکھ کر اس کی آنکھیں جانے کیوں بھر آئی تھیں، شاید اس کی زندگی واقعتاً نارمل ہو گئی تھی۔ میک اپ مکمل ہوا تو اس نے لمحے بھر کو آئینے میں دیکھا اور دم بخود رہ گئی۔ کیا وہ بھی اتنی ماورائی لگ سکتی تھی؟ روشنیوں میں اس کا وجود کچھ اور جگمگا رہا تھا۔ میک اوور روم کے اندر اسی پل کسی جانی پہچانی سی ہیلز کی ٹک ٹک سنائی دی تو اس نے یوں ہی چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ اس سے لگا وہ سانس بھی نہیں لے سکے گی۔ اسی پل روم کے باہر کھڑے ساحر کو اپنی گردن میں ایک باریک سی سوئی کھپتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اسی پل پلٹا اور اسی تیزی سے ماریا کے گارڈز کو پرے دھکیلا۔ وہ اب ان سے لڑ رہا تھا۔ اس کے جسم کی رفتار سست پڑتی جا رہی تھی۔ شاید وہ انجیکٹ کیا گیا مواد تھا جس کے باعث لمحے بھر کو اس کے لیے دنیا دھندلاتی جا رہی تھی۔ وہ گردن میں بڑھتی تکلیف کے باعث ایک ہاتھ گردن پر رکھتا ایک گھٹنے کے بل جھکا تھا۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اس نے دانت جما کر خود کو بے ہوش ہو جانے سے روکے رکھا۔ گارڈز اب اس کے چاروں اطراف تھے۔ وہ اٹھنا چاہتا تھا لیکن اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ میرے اعصاب بہت مضبوط ہیں، تم لوگ مجھے محض ایک انجیکشن سے قابو نہیں کر سکتے۔ وہ اسی پل تیزی سے اٹھا اور ان میں سے ایک کو اٹھا کر دور پھینکا۔ روم میں اس کے عین پیچھے ماریا استیدا تھی۔ اس کا عکس آئینے میں نظر آ رہا تھا۔ سیلینا کو کچھ غلط ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اگلے ہی پل اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی بے یقین سی آواز ابھری تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، پھر ساتھ رکھی آرام دہ کرسی پر پرسکون سے انداز میں بیٹھ گئی۔ اگلے ہی پل 2 انگلیوں کے اشارے سے اس نے کسی کو اندر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ دروازے سے ایک کم عمر جوان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کھلا ہوا لیپ ٹاپ بھی موجود تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ لا کر سامنے موجود ٹیبل پر رکھا اور پھر مؤدب سا پیچھے ہو گئی۔ ماریا نے آگے بڑھ کر ایک انگلی سے ویڈیو پلے کی۔ سیلینا کے لیے اسکرین واضح نہیں تھی، لیکن یہ آوازیں، وہ ان آوازوں کو پہچانتی تھی۔ اس نے برف ہوتے وجود کے ساتھ آگے بڑھ کر لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہ ڈالی اور پھر بے ساختہ ہی خوف زدہ ہو کر اپنے لبوں پر ہاتھ رکھے۔ یہ اسکینڈل کی ویڈیو، یہ ویڈیو جس نے اس کی زندگی تباہ کر دی تھی، یہ ایک ویڈیو جس نے اسے کامیابی کے تابناک آسمان سے زمین پر لا پھینکا تھا،
یہ ویڈیو اب تک اپنا وجود رکھتی تھی۔ اس سے لگا وہ سانس نہیں لے رہی ہے، اس سے لگا وہ کبھی سانس نہیں لے سکے گی۔ اسے سانس لینے میں شدید دشواری ہو رہی تھی۔ وہ اگر اب گری تو دوبارہ اٹھ نہیں پائے گی۔ وہ اگر اب کسی اسکینڈل کا شکار ہوئی تو کبھی اپنے کیریئر کو استوار نہیں کر پائے گی۔ اور محض اس ایک خیال نے اس کی حیات سے زندگی کا آخری قطرہ تک سینچ لیا تھا۔ کیا کہا تھا میں نے تمہیں؟ میں تمہیں تباہ کر دوں گی۔ ماریا کی آواز پر اسے لگا کسی نے اسے ڈس لیا ہے۔ اسے اس کی صفاکی پر لمحے بھر کو یقین نہیں آیا تھا۔ وہ باہر اب تک گارڈ سے لڑ رہا تھا، لیکن اس کی طاقت جیسے لمحہ بلمحہ ریت کی مانند گرتی جا رہی تھی۔ یہ تو اس کے طاقتور بازوؤں کی طاقت تھی کہ وہ اب تک ان سے لڑنے کی ہمت مجتمع رکھ پایا تھا۔ کوئی عام بندہ تو کب کا ہوش کھو کر گرنے کے قریب ہو سکتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ دھاڑ سے کھولا۔ تم ایسا نہیں کرو گی۔ اس کی کپکپاتی آواز ابھری تھی۔ ایک کلک کی دوری سیلینا مظہر، بس ایک کلک کی دوری اور تم تباہ ہو جاؤ گی۔ اس کے برف سے لہجے پر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ سیلینا کے چہرے کو دیکھ کر ساحر کو کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگا کہ اسے ماریا کے ساتھ آئے گارڈز نے ایک جھٹکے میں قابو کیا۔ وہ گھٹنوں کے بل گر سا گیا تھا۔ سیلینا نے آنکھیں پھیلا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسے ساحر کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر جیسے اپنے سر پر سب کچھ گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ہاں، میں ایسا نہیں کروں گی اگر تم میری ایک بات مانو گی تو، اس نے سودے بازی کرتے ہوئے کہا تو اس نے اسے زخمی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ بے جان سی آواز پر ماریا کو کمینی سی خوشی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے اگلی ہی پل 2 انگلیوں سے ساتھ کھڑی لڑکی کو اشارہ کیا تو وہ اشارہ سمجھ کر روم کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی۔ جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک لباس تھا۔ ماریا نے سلک کے اس لباس کو ہاتھ میں لے کر اس کی جانب اچھالا تھا۔ تم آج یہ پہن رہی ہو۔ لباس اسے ٹکرا کر قدموں میں جا گرا تھا۔ وہ جھکی پھر اسے اٹھا لیا۔ اس لباس کی ساخت بہت بے حیا تھی۔ وہ بغیر دوپٹے والے بہت فیشنیبل کپڑے پہنتی تھی، لیکن وہ ایسے کپڑے نہیں پہنتی تھی۔ یہ ایسا لباس تھا جو بے حیائی کے بھی کسی گہرے زمرے میں آیا کرتا تھا۔ اس نے اگلی پل زخمی آنکھوں سے ماریا کا چہرہ دیکھا تھا۔ تم جانتی ہو کہ میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی۔ میں جانتی ہوں، اس لیے تو تمہیں اس لباس میں وہاں بیٹھے ہزاروں مردوں کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ تم پر یہ ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تم میرے سامنے ریت کے ایک ننھے ذرے جتنی اہمیت بھی نہیں رکھتی ہو۔ وہ بولی تو لہجے میں جلن سی بھڑکنے لگی۔ سیلینا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں یہ نہیں پہن سکتی، میں۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس ویڈیو کے سرے بازار ہو جانے پر تم سب کو کیا جواب دو گی؟ اس کے لیے خود کو تیار کر لینا۔ وہ اگلے ہی پل تیزی سے پلٹی تھی۔ سیلینا نے چیخ کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ ساحر بند ہوتی آنکھوں سے اس کا خوف زدہ چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے بس ایک پل کو زمین پر گرتے ساحر کو دیکھا تھا اور پھر انہی بے جان قدموں سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ گارڈز اب ساحر کو باہر گھسیٹ کر ایک جانب بنے کاٹ کباڑ کے کمرے میں پھینک آئے تھے۔ وہ بے بسی سے گردن جھکائے اٹھنے سے قاصر تھا، لیکن اس کے اعصاب اب تک جاگ رہے تھے۔ وہ مشکل کان میں لگے بلوٹوتھ کا بٹن دبا کر اس نے کسی سے رابطہ جوڑنے کی کوشش کی تھی۔ سیلینا نے لباس زیب تن کر لیا تھا۔ اسے لگا وہ خود کو کبھی آئینے میں نہیں دیکھ پائے گی۔ اس کی آنکھیں بری طرح جلنے لگی تھیں۔ اسے لگا وہ مزید کھڑی نہیں رہ پائے گی۔ اس کے سامنے اپنی زندگی کا ہر پہر دھندلاتا جا رہا تھا۔ وہ انہیں نازیبا لباس پہننے پر مجبور کر رہے ہیں۔ بس ایک جملہ مکمل کیا تھا اس نے، وہ بھی بہت مشکل سے۔ اسے اپنے اندر موجود پوری طاقت لگا کر جانے کس سے رابطہ جوڑا تھا اس کا۔ مزید اسے اپنے آس پاس کی کوئی آواز محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ شاید وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ سیلینا نے اپنے آپ کو دیکھا۔ وہ اپنے دودھیا وجود سے آنکھیں نہیں ہٹا سکی۔ لباس کی فال ایسی تھی کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کی پوری کمر برہنہ تھی، بال کھل کر ایک کندھے پر گر رہے تھے۔ آگے سے اس کا نسوانی حصہ واضح تھا، کندھے بھی برہنہ تھے۔ باقی لباس پیروں تک گرتا تھا۔ اس سے لگا وہ کبھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گی۔ خدا کے لیے، اس نے ماریا کی جانب دیکھ کر بس 3 الفاظ کہے تھے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس ویڈیو کے کلک پر رکھا ہوا تھا۔ اس نے بے جان قدم موڑ لیے۔ ماڈلز کی قطاروں کے بالکل آخر میں اسے ریمپ پر اس لباس کے ساتھ واک کرنی تھی۔ اس کا سانس جیسے ہر لمحے خشک ہوتا جا رہا تھا۔ زمین اس کے وجود پر تنگ ہو گئی تھی۔ اگلی ہی پل اس کا نام کال کیا جانے لگا۔ وہ آگے بڑھائی۔ آج سیلینا مظہر اپنے ہی نظروں میں گرنے جا رہی تھی۔ اس نے کئی انچ لمبی ہیل کے ساتھ قدم آگے رکھا۔ ماریا گارڈز کی فوج کے ساتھ کھڑی اس منظر سے بھرپور طریقے کے ساتھ لطف اندوز ہو رہی تھی۔
ماڈلز اب اس کی واک پر اس کے لیے تالیاں بجا رہی تھیں۔ سیلینا کے آنسو تیزی سے گرنے لگے۔ اس کا چہرہ موت کی حد تک سفید ہو چکا تھا۔ اس سے لگا وہ گرنے والی ہے۔ اس لڑکی کی طرفداری کرتے تھے تم عمر؟ اب ذرا اس کے لباس پر نظر ثانی کرو۔ مراد کی استہزاء سی آواز ابھری تھی۔ عمر بھی اتنا ہی ساکت چہرہ لیے سیلینا کو ریمپ پر واک کرتے ہوئے تک رہا تھا۔ تیز روشنیوں میں اس کے آنسو کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کا بس چمکتا وجود نظروں کی زینت تھا۔ وہ سامنے جا کھڑی ہوئی، چہرہ اٹھا کر اندھیرے میں براجمان افراد کو دیکھا۔ اسی پل کوئی ماریا اور گارڈز کی قطار میں سے بغیر کسی دقت کے آگے بڑھا تھا۔ لوگوں کی گردنیں یکبارگی اس آنے والے شخص کی جانب گھومی تھی۔ ماریا کی مسکراہٹ اگلے ہی پل غائب ہوئی۔ گارڈز چونکہ سامنے کی جانب متوجہ تھے، اس لیے وہ اس شخص کو آتے ہوئے نہیں دیکھ سکے تھے۔ وہ بھاری چاپ لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، خوفناک حد تک بے تاثر۔ اس کی بھاری چاپ جیسے پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ لوگ اب سیلینا کی بجائے اس شخص کو تک رہے تھے۔ سیلینا نے کچھ محسوس کر کے آہستہ سے چہرہ پھیرا تھا۔ وہ جیسے پتھر بن گئی تھی۔ سرمئی آنکھوں والا گارڈ اب چلتے ہوئے اسی تیزی سے اپنا سیاہ کوٹ اتار رہا تھا۔ وہ ہر لمحہ اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بھیگی آنکھیں لیے اسے تک رہی تھی۔ پھر وہ واقعتاً اس تک آ رکا۔ ہال میں ہر جانب خاموشی چھا گئی تھی۔ مراد اور عمر بھی اسی سن انداز سے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ اگلے ہی پل اس نے کوٹ گھما کر سیلینا کے کندھوں پر ڈالا۔ اس کی آنکھیں سرمئی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ آنسو ٹھہر گئے تھے، بس ان میں ایک بھیگا سا تاثر تھا۔ یاسر نے بس ایک نگاہ اس ہال پر ڈالی تھی۔ پھر اس نے وہ کیا جو آج تک کوئی بھی کرنے کی جسارت نہیں کر پایا تھا۔ اس نے سیلینا کو کلائی سے تھاما اور اپنے ساتھ لیے پلٹا۔ ہزاروں لوگوں کے سامنے وہ اس کی کلائی تھامے اب واپس جا رہا تھا اور وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ اسے آج تک کسی نے ایسی بے عزتی سے نہیں بچایا تھا۔ اس کی زندگی میں آنے والا ہر مرد بزدل تھا، اور ایک وہ تھا جو ہر ایک پر لعنت بھیجے اسے اپنے ساتھ لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ ہاں، یہ وہی کر سکتا تھا۔ کیا تم نے کبھی محبت ہوتے دیکھی ہے؟ سیلینا کے دل نے اس سے سرگوشی کی تھی۔ وہ اب تک اسے اپنے ساتھ لیے آگے بڑھ رہا تھا، اور اس کا چہرہ ایسا تھا کہ کوئی اسے روکتا تو اس کی ماں اسے روتی۔ اور جو تم دیکھو کبھی محبت ہوتے تو جان لینا کہ دل جان لیتا ہے ہر اس سیاہ پہر کو جو وارد ہوتا ہے دل کی سیاہی پر۔ پھر اس کی سیاہی زائل ہونے لگتی ہے، ایک سنہرے پہر سے جو لائے تمہارے لیے سیاہی میں ایک سنہرا پہر، تو تھام لینا اسے اے نادان دل۔ اسے اپنے ساتھ لیے وہ آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا، اور وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ کیا کوئی طریقہ تھا اس لڑکے کو روکنے کا؟ اگر کوئی طریقہ تھا تو سیلینا اس طریقے سے واقف کیوں نہیں تھی؟ جانے وہ اس کے ساتھ بنا کسی دقت کے کھینچی کیوں جا رہی تھی؟ اس نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی اس سے روکا، نہ ہی اس نے یہ کہا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لیے کہاں جا رہا ہے۔ کیا اس کے پاس یہ پوچھنے کا وقت موجود تھا؟ کیونکہ یاسر کا ہاتھ اس کے ہاتھ کو بہت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھا۔ کچھ دیر قبل والے ڈریسنگ روم میں وہ اسے ایک بار پھر لے آیا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، آگے بڑھ کر لیپ ٹاپ اٹھایا، اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، لیپ ٹاپ زمین بوس ہو چکا تھا۔ پرزے دور تک اڑتے ہوئے گئے تھے۔ اس نے سہم کر یاسر کی جانب دیکھا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ ماریا حسن نے لیپ ٹاپ زمین پر دیکھا تو گویا یاسر کی حرکت پر اسے یقین نہیں آیا۔ اس نے پلٹ کر لڑکی کی جانب اشارہ کیا تو وہ پلٹ کر سیلینا کو لیے تیزی سے اندر جا چکی تھی۔ اس نے پلٹ کر ایک نظر ماریا پر ڈالی اور پھر اس کے قریب چلا آیا۔ بالکل خاموش قدم لیے، لمحے بھر کو ٹھہر کر اس کا سفید چہرہ دیکھا۔ آئندہ اگر میں نے تمہیں سیلینا کے آس پاس ایسی گھٹیا حرکت کرتے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم اور وہ ساتھ جو بھی کرو، لیکن یہ لباس والا مذاق آئندہ برداشت نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے اس قدر ٹھنڈک لیے کہا تھا کہ وہ چپ چاپ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اس کے پیچھے کھڑے گارڈز نے آگے بڑھ کر یاسر کی جانب بڑھنا چاہا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ وہ اسے آنکھیں اٹھا کر تنبیہ کر چکا تھا، اور اس سمے وہ اتنا غصے میں تھا کہ کسی کی بھی ہڈیاں توڑنے سے نہ چوکتا۔ ماریا نے اپنے تمام گارڈز کو ہاتھ سے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ اسی پل سیلینا باہر نکل آئی، اپنے پچھلے لباس میں ملبوس۔ یاسر نے اگلے ہی پل اسے ہاتھ سے تھاما اور اپنے ساتھ لیے باہر چلایا۔ پیچھے فیشن شو میں گویا سناٹا چھا گیا تھا، ایک گہرا اور خوفناک سناٹا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ دھکیلا اور اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ اس سے فی الحال کوئی بھی بات کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ دوبارہ اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ کندھے سے لگا ساحر موجود تھا۔ وہ شاید بمشکل اپنے حواس میں واپس آیا تھا۔ یاسر کے کندھے سے لگے اس کی حالت سیلینا کو خاصی غیر ہوتی محسوس ہوئی تھی۔
اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ یاسر نے جھک کر اسے پچھلی نشست پر اندر بٹھایا تھا۔ سیلینا کو اس کی حالت بہت عجیب لگ رہی تھی۔ اس نے اگلے ہی پل سوالیہ نظروں سے ڈرائیو کرتے یاسر کی جانب دیکھا تھا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ اس کی حالت اتنی غیر کیوں لگ رہی ہے؟ انہوں نے اسے ایک طاقتور سا نشہ انجیکٹ کیا ہے۔ ہم ابھی کہاں جا رہے ہیں؟ ہاسپٹل۔ اور پھر اس نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ ساحر کے لیے پریشان ہو گئی تھی۔ کتنا خیال رکھتا تھا وہ اس کا، کتنا کیئرنگ اور پیارا سا انسان تھا وہ، مضبوط جسم کے ساتھ نرم گرم سا دل رکھنے والا۔ بیڑا غرق ہو اس ماریا کا تو۔ دل میں اسے ہزاروں کو اس نے دیتی، وہ اب ساحر کے ٹھنڈے پڑتے ماتھے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ ہاسپٹل میں وہ اور یاسر دوڑتے ہوئے اسے لیے اندر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے ان دونوں کو باہر انتظار کرنے کے لیے کہا تو وہ دونوں ہی ٹھہر گئے۔ کچھ دیر قبل کا ہر واقعہ جیسے تھم سا گیا تھا۔ انہیں ابھی محض ساحر کی فکر تھی۔ کچھ پل بعد ڈاکٹرز ایمرجنسی وارڈ سے باہر نکلے تو یاسر ان کی جانب بڑھا۔ سیلینا البتہ اس کے پیچھے ہی استیدا تھی، فکر مندی سے ڈاکٹرز کا چہرہ تکتی ہوئی۔ آپ انہیں وقت پر لے آئے۔ اگر مواد رگوں میں پھیل جاتا تو اسے قابو کرنا بے حد مشکل ہو سکتا تھا۔ ان کے اعصاب کافی مضبوط تھے، اس لیے مواد کا اثر اتنا گہرا نہیں ہوا، لیکن 3-4 دن کی کیئر کی انہیں ضرورت ہوگی۔ وہ آگے بڑھ گیا تو یاسر نے پلٹ کر ایک نگاہ سیلینا پر ڈالی۔ اب وہ دونوں ہی وارڈ کے گول شیشے سے اندر جھانکتے بے ہوش ساحر کو تک رہے تھے۔ سب میری وجہ سے ہوا ہے نا؟ یاسر نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ پل بعد ایجنسی سے کئی گارڈز چلے آئے تو وہ دونوں ہسپتال سے باہر نکل آئے۔ وہ دونوں ہی بہت خاموش تھے، ایسے جیسے کہنے کے لیے کوئی بات ہی نہ ہو۔ سیلینا چپ چاپ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ اپارٹمنٹ آ گیا تو وہ اس کے ساتھ ہی اتر آیا، پھر اس کے ساتھ ہی لفٹ سے اوپر آیا، ایسے جیسے یہ سب روز کا معمول ہو۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہونے لگی، پھر ٹھہر کر پلٹی اور اس کی جانب دیکھا۔ وہ بہت خاموش لگ رہا تھا، بہت سنجیدہ۔ میں بہت ڈر گئی تھی، مجھے لگا میں مرنے جا رہی ہوں۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ سیلینا محتاط نگاہوں سے اس کا چہرہ تک رہی تھی۔ کیا وہ غصے میں تھا؟ تم کچھ بول کیوں نہیں رہے ہو؟ میں نے وہ لباس جان کر نہیں پہنا تھا۔ اس نے جلدی سے وضاحت دی تھی۔ تمہیں مجھے وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم غصہ ہو کیا؟ اس نے پیاری سی شہد آنکھیں اس پر جما کر پوچھا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ نہیں، میں غصہ نہیں ہوں۔ اگر تم وہ ڈریس خود پہننا چاہتی تو شاید میں کبھی درمیان میں نہیں آتا۔ ہم سبجیکٹ اور اس کے کام کے درمیان صرف تب آتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ وہ کسی کام کو کرتے ہوئے غیر آرام دہ ہو رہا ہے یا پھر اس کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے۔ یہاں پر میرا غصہ ہونے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اگر تم پر کوئی گاڑھ غصہ ہو بھی تو تم اسے ٹوک سکتی ہو۔ ہمیں حفاظت کرنی ہے، کسی کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرنی۔ اس کا جواب سن کر اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ یاسر عالم آج بھی اتنا ہی پروفیشنل تھا۔ تھینک یو مجھے وہاں سے نکال لانے کے لیے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ غصہ نہیں تھا، لیکن سیلینا جانتی تھی کہ وہ غصے میں تھا۔ اس نے جس انداز سے ماریا کا لیپ ٹاپ زمین پر دے مارا تھا وہ اس کے تیش کی عکاسی کرنے کے لیے کافی تھا۔ لیکن تم نے اس کا لیپ ٹاپ کیوں توڑا؟ کیا تم اس ویڈیو کے متعلق جانتے تھے؟ ساحر نے بتایا تھا، شاید وہ دیکھ چکا تھا اس ویڈیو کی جھلک۔ اس کا جواب سن کر وہ چند پل خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے کہا تھا وہ ویڈیو وائرل کر دے گی اگر میں نے وہ لباس نہیں پہنا تو۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ ویڈیو اس کے پاس کہاں سے آئی، لیکن وہ یقیناً ابھی اس کے پاس ہی ہوگی۔ میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا میں ایک بار پھر اتھاہ گہرائیوں میں گرنے جا رہی ہوں۔ پچھلا خوف ایک بار پھر سے عود آیا تھا۔ جس کے پاس بھی ہے ویڈیو دیکھ لیں گے اسے۔ کیا مطلب دیکھ لیں گے؟ کیا وہ ویڈیو کسی طرح حذف کی جا سکتی ہے؟ اس کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن ابھری تھی۔ یاسر نے خفیف سے سر اس بات میں ہلایا اور جو ہی پلٹنے لگا تو کسی کی آواز پر ٹھہر گیا۔ پیچھے سے سیلینا گردن ذرا باہر نکال کر دیکھا۔ وہ اس آواز کو پہچانتی تھی۔ اس کے سامنے عمر کھڑا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے پاس چلا آیا۔ اس کی آنکھیں سیلینا کو گیلی محسوس ہوئی تھیں، شاید وہ پورے راستے اپنے آنسو روکتا آیا تھا۔ عمر؟ اسے کسی اپنے کو سامنے دیکھ کر سکون سا محسوس ہوا تھا۔ ایک ہی فرد تھا جسے وہ اصل معنوں میں اپنا گھرانہ کہہ سکتی تھی۔ آپ کیسی ہیں سیلین؟ وہ سب ٹی وی پر کیا تھا؟ وہ واقعتاً اسے پریشان محسوس ہوا تھا۔ سیلینا تو اس کی فکر دیکھ کر پگھل ہی گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا رونے لگ جائے۔ لمبی کہانی ہے، تم اندر چلو۔ لیکن یاسر اور عمر اب ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ عمر کی آنکھوں میں یاسر کے لیے واضح ناپسندیدگی تھی، دوسری جانب یاسر بے تاثر آنکھوں سے اس کا پرکشش سا چہرہ تک رہا تھا۔ وہ بلا شبہ ایک وجیح جوان تھا۔ کیا وہ آپ ہی ہیں جنہوں نے سیلینا کو ایسا لباس زیبتن کرنے کے لیے مجبور کیا تھا؟ کیا آپ کی ایجنسی کو شرم نہیں آتی ایسی چھوٹی حرکتیں کرتے ہوئے؟ سونے پر سہاگا، انہیں قربانی کا بکرا بنانے کے بعد انہوں نے بھیجا بھی اپنے ہی آدمی کو تھا بچانے کے لیے۔ سمجھتے کیا ہیں آپ لوگ اپنے آپ کو؟ اور اس کی بات سن کر سیلینا بھگ سے اڑی تھی۔ عمر کو غلط فہمی ہوئی تھی، وہ بھی شدید قسم کی۔
وہ جلدی سے آگے بڑھی کہ عمر کو مزید کچھ کہنے سے روک سکے، لیکن وہ اسے کوہنی سے تھامے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ یاسر کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اسے بلا وجہ کے سوالات کے جواب دینے کی عادت نہیں تھی، لیکن عمر کا اس کو کوہنی سے تھام کر اپنی جانب کرنا جیسے اس کی نس پر جا لگا تھا۔ اس نے اگلے ہی پل سخت آنکھیں لیے اس عمر نامی مخلوق کی جانب دیکھا تھا۔ کچھ تھا جو اسے بہت برا لگا تھا، لیکن اس برا لگنے کا جواز اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ وہ اگلے ہی پل بنا جواب دیے آگے بڑھا تو وہ دونوں ہی گردن پھیر کر اسے جاتا ہوا دیکھنے لگے۔ سلینا نے چہرہ پھیر کر ہاتھ چھڑاتے ہوئے اس کے بازو پر ہلکی سی چپت رسید کی تھی۔ وہ مجھے وہاں سے بچا کر لایا تھا اسٹوپڈ۔ اس نے بے چینی سے ایک بار پھر پلٹ کر دیکھا جہاں سے وہ بس ابھی گیا تھا۔ عمر نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ سب پتہ ہے مجھے ایسے لوگوں کا، پہلے نقصان پہنچاتے ہیں پھر اس کی بھرپائی کرنے کے لیے سب سے آگے آ جاتے ہیں۔ آپ تو اس انڈسٹری میں کام کرتی ہیں، ایٹ لیسٹ آپ کو تو ایسے لوگوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ وہ اس پر خفا ہو رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ میں اس انڈسٹری کے لوگوں کو جانتی ہوں، تبھی تو کہہ رہی ہوں کہ وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ واجد حسن کے ٹائم پہ مجھ سے یہی بول رہی تھیں۔ عمر کو جیسے اس کی وضاحت میں دلچسپی نہیں تھی۔ اس منحوس آدمی کا نام نہیں لو میرے سامنے، سب اس کی بیوی کا کیا دھر ہے۔ عمر اس کی بات پر چونکا تو اس نے گہرا سانس لے کر اس کی یقین دہانی کے لیے سر ہلایا۔ لمبی کہانی ہے، آ جاؤ اندر چلیں۔ اسی کے ساتھ ہی وہ دونوں اپارٹمنٹ کے اندر چلے آئے تھے۔ اوکے جی، تو اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور یاسر کے پاسٹ کے بارے میں تھوڑی بات کی گئی ہے کہ وہ اس ٹائپ کا کیوں ہے، اس کو اپنی اماں سے نفرت کیوں ہے، کیونکہ اس کی اماں ایکٹریس بن گئی تھی اور اس کے بابا کو اور اس کو ٹائم نہیں دیتی تھی، اور جب اس کے بابا کو اس کی ضرورت تھی مدر کی تو وہ ساتھ نہیں تھی، اور جب وہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو بھی وہ نہیں تھی۔ حالانکہ وہ آ تو جاتی، کچھ کر تو نہیں سکتی تھی، لیکن پھر بھی ایک آپ کا ہسبینڈ ہے، آپ کا بچہ ہے، تو ان کا ساتھ ہونا ضروری تھا۔ خیر، تو اس کی نفرت تو بنتی ہے۔ اور جہاں تک ماریا کی بات ہے، یہ کافی امیچور سی بات مجھے لگی کہ وہ آ کے آپ کو دھمکی دیتی ہے اور آپ ایک گندا سا ڈریس پہن کے سب کے سامنے آ جاتے ہو۔ خود میں بھی تو کوئی سینس ہوتی ہے۔ اس کے پاس وہ ویڈیو ہے تو وہ کیسے پتا کہ وہ ویڈیو وائرل نہیں کرے گی، ہے نا؟ تو یہ جو بلیک میلر آپ کا نقصان کرنا چاہ رہے ہوتے نا، تو ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آنا چاہیے۔ اور ہاں، تھوڑی امیچور سی لگی مجھے، لیکن چلو ٹھیک ہے، ناول ہے۔ اور عمر آ گیا ہے، عمر اس کا کزن ہے، اور ٹھیک ہے، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات۔ رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔